بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، اس عمل سے جنات آپ کا ہر کام کریں گے۔ بہت ہی مجرب عمل اور بہت ہی پاورفل عمل۔ آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے آپ خود واقف ہوں گے۔ عمل ہے 7 دن کا، جن کا روحانی پاور اچھا ہے ان کے لیے 7 دن میں کام ہوتا ہے، نہیں تو 40 دن لگ جاتے۔ حد اس کی 40 دن ہے، نہیں تو 7 دن میں کام ہو جاتا ہے، سمجھے۔ اس عمل میں نہ ہی کوئی پرہیز جلالی ہے، نہ ہی پرہیز جمالی ہے، بس سنت و شریعت کی پابندی کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، کوئی نماز آپ کی قضا نہ ہو۔ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر جماعت نہیں ملتی ہے تو وقت قضا ہونے سے پہلے آپ نماز کو ادا کر دیں، آپ کی نماز قضا نہ ہو، اور نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بخور لے کے آنا ہے، لوبان کا، اچھی خوشبو والی لوبان لاؤ اور اچھی خوشبو والا عطر لاؤ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو لے کے آ کر کے رکھنا ہے، آپ کو لے کے آ کر کے رکھو، اتنا کہ آپ کا 40 راتوں تک کے آپ کا کام چل جائے۔ اور وائٹ لباس پہن کر کے آپ کو عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو عروج ماہ میں کسی بھی جمعرات سے، چاہے 9 چندی میں جمعرات کو کرو یا دوسرے جمعرات کو کرو، کیونکہ عروج ماہ 14 دن رہتے نا، 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک کے، تو آپ یا تو پہلے جمعرات کو کر لو یا دوسرے جمعرات کو کر لو، کسی بھی جمعرات سے، یعنی ان دونوں جمعرات سے آپ کبھی بھی سٹارٹ کر سکتے ہو۔ نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک ہی ٹائم رکھے، ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے۔ جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، آپ باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے اور اس گھر میں اچھا بخور جلائے۔ جب آپ نے یہ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کا حصار کرنا ہے۔ حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر کسی چوک کے اوپر، کسی کوئلے کے اوپر، کسی مارکر کے اوپر، کسی پینسل کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، یا اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، اور بڑا حصار لگائیں گے، بڑا دائرہ لگائیں گے، اور آپ کو اس میں بیٹھنا ہے، اور بخور وغیرہ بھی آپ کو اس میں رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے نا، کریرن 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 کریرن، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے 700 مرتبہ۔ 700 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 1 دن کا عمل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 7 دن عمل کرنا ہے یا 40 دن عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھو 7 دن میں اگر آپ کے کام اگر بننا شروع ہو جاتے ہیں اس عمل سے، آپ کے کوئی بھی کام ہو، الحمدللہ آپ کے جو ہے، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو یا روحانی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ نے 700 مرتبہ پڑھا، 7 دن کے بعد اگر آپ کے کام بن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں تو آپ اس عمل کو 40 دن تک کے لے کے جاؤ، یعنی آپ 40 دن تک کے لگاتار کرو۔ بہتر ہے کہ آپ 40 راتوں تک کے آپ اس عمل کو کر لو، 700 مرتبہ روزانہ پڑھو، 700 مرتبہ روزانہ پڑھو، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جو بھی کام ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، جو بھی کام ہے انشاءاللہ یہ آپ کا کام ان کے اوپر لازم ہو جائے گا، یہ آپ کا کام کرنے کے اوپر ایک دم اتاولے ہو جائیں گے اور بے قرار ہو جائیں گے۔ جب تک کہ آپ کا کام نہیں کریں گے تب تک کہ ان کو چین نہیں ملے گا، سمجھے۔ تو آپ کو آپ کا کام یہ کرنے کے اوپر بہت، یعنی ان کی ایک ڈیوٹی لگ جائے گی کہ وہ آپ کا کام کرے بنا اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھردار میں جا ہی نہیں سکتے، سمجھے۔ اتنا پاورفل عمل ہے اور اتنا مجرب عمل ہے، اور اس عمل سے آپ کو خبریں بھی معلوم پڑنا شروع ہو جائیں گی، کسی مریض کے بارے میں تشخیص کرنا ہے وہ بھی معلوم پڑنا شروع ہو جائے گا، اور کسی کے جو آگے کے جو حالات وغیرہ ہے وہ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے، جتنا اللہ نے ان لوگوں کو علم دیا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ اس کا جو عامل ہوتا ہے تو وہ عمل کے دوران ہی وہ آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کر کے کہ جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کو وہ آہستہ 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 کر کے وہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
سمجھے. عامل کو آہستہ آہستہ کر کے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے کام کرنے کو اپنا یعنی مقصد سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے کر کے. اور یہ قریرین کیا ہے معلوم؟ یہ دعا بھرتیہ شریف کا ایک قسم ہے جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. تو یہ غالباً سریانی زبان ہے یا فارسی زبان ہے. جب عہد سلیمانی، جب سلیمان علیہ السلام نے جب عہد لیا تھا نا، تو یہ اس ٹائم کی دعا ہے، دعا بھرتیہ شریف، جس سے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے تمام قوم جنات سے اور تمام ارواح سے جو اپنے عہد لیا تھا، تو یہ اس کے الفاظ ہے دعا بھرتیہ شریف کے جو 28 اسماء ہے نا، تو اس میں سے ایک یہ قریرین قریرین قریرین، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. تو اس کے فوائد اور اس کے مطالب جو عامل کرے گا وہ اس کی خوبی سے بہت واقف ہوں گا. جب آپ نے 700 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا، پھر عمل کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کا برقرار رہے اور آپ کو یہ عمل لائف ٹائم تک کام دے. چاہے آپ کا کیسا بھی کام ہو، آپ کو ان کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. آپ کو دکھ بھی سکتے، آپ کو نہیں بھی دکھ سکتے. اس میں باطنی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے. جو عامل سوچے گا ہماری باطنی آنکھ کھلی ہے نہیں کھلی ہے، کچھ عمل میں باطنی بہت سارے عمل میں باطنی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ عمل میں باطنی آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس عمل میں باطنی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو وہ خود اپنی طرف سے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تاکہ آپ انہیں دیکھ لیں، آپ ان سے بات چیت کریں. اور اس میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے. ہاں اگر عامل خود ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ عامل کی غلطی ہے، وہ عامل کا دل کمزور ہے. پھر باقی یہ کوئی ڈرائیں گے نہیں، کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، کچھ نہیں کریں گے. کیونکہ یہ دعا بھرتیہ شریف جو ہے نا بہت پاورفل اور بہت مجرب ہے. اس کا جو عامل ہوتا ہے نا تو وہ عملوں کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے، سمجھے. یہ تو صرف ایک نام ہے، ایک نام کے اتنے فوائد ہے. ایسے دعا بھرتیہ شریف کے 28 اسماء ہے جو اگر ان 28 اسماء کا اگر عامل ہوتا ہے نا تو پھر بہت پاورفل عامل ہوتا ہے، سمجھے. بہت مجرب عامل ہوتا ہے اور اس کے عامل ہوتے بہت کم ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے، کیونکہ بہت پاورفل عمل ہوتا ہے، سمجھے. آپ اگر اس عمل کو کریں گے نا تو انشاءاللہ شاید ہی آپ کا کوئی ایسا کام ہو جو نہ ہو، باقی انشاءاللہ آپ کے سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. بات صرف اس کی آ جاتی ہے، یقین کی آ جاتی ہے، سنت و شریعت کی آ جاتی ہے. سنت و شریعت کی پابندی کرو اور آپ ان سے جائز کام لو. ناجائز کام لیں گے تو آپ بہت زبردست نقصان اٹھاؤں گے اور اس میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے. آپ اس عمل کو کر سکتے ہو. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلہ مسائل اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو، جادو جنات کے اثرات ہو یا خبیث ارواح کے اثرات ہو یا ام الصبیان کے اثرات ہو یا بھوت چڑیل کے اثرات ہو یا اور کوئی بھی مسئلہ مسائل اور روحانی تعلق سے یا کاروباری کچھ مسئلے مسائل ہو تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.